اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عربی گرامر کے سبق نمبر 36 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم اسم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم ضمیر کے متعلق سبق نمبر 9 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج کے سبق میں ہم اسم ضمیر کو مزید اور مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سبق نمبر 9 کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اسم ضمیر ہے کیا؟ کسی اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید کی کتاب۔ اگر یہاں زید کا نام لینے کی بجائے ہم کہیں اس کی کتاب، یعنی ہم نے زید کی جگہ ایک لفظ اس کا استعمال کیا، تو اس لفظ ہماری زید کے لیے ضمیر ہوئی۔ اسی طرح میرے سامنے کوئی موجود ہے، مجھے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے مخاطب کرتے ہوئے، اسے بتاتے ہوئے کچھ بھی میں کہوں گی تمہاری کتاب، تو میرے سامنے جو شخص موجود ہے، میں نے اس کا نام نہیں لیا، اس کے نام کی جگہ میں نے تمہاری لفظ استعمال کیا، تو یہاں پر جو تمہاری لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے۔ اسی طرح میں نے اپنی کسی چیز کی بات کرنی ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گی سمیرہ کی کتاب، میں کہوں گی میری کتاب، یعنی میں نے اپنے نام کی جگہ میری کا لفظ استعمال کیا۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ ضمائر کہلاتے ہیں، تو یہ سب الفاظ اس، وہ، ان، میری، تمہاری، سب الفاظ کیا ہیں؟ یہ ضمائر ہیں جنہیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک اردو مثال سے اسے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں مریم کے گھر جا رہی تھی، وہ اور اس کی سہیلی راستے میں ہی مل گئے، وہیں سے ہم تمہارے گھر آ گئے۔ اس جملے میں استعمال ہونے والے میں، اس، ہم اور تمہارے ضمائر کی مختلف حالتیں ہیں۔ اب ہم اسم ضمیر یعنی کہ پروناؤن کو انگلش میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 3 طرح کے انسانوں کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلا انسان جسے ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں، جیسے کہ میں، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں آئی، می، وی اور اس۔ اب میں نے کسی دوسرے بندے سے بات کرنی ہے اور وہ میرے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، عربی میں ہم کہتے ہیں حاضر ہے، مخاطب ہے، تو میں اس شخص جو کہ میرے سامنے ہے اس کے لیے یو کا لفظ استعمال کروں گی۔ اب میں اور میرے سامنے والا جو بندہ ہے، ہم دونوں کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اگر عورت ہوگی تو شی اور ہر کا لفظ استعمال کریں گے، مرد ہوگا تو ہم ہی اور ہم کا لفظ استعمال کریں گے، کوئی بے جان چیز ہوگی تو ہم اٹ کہیں گے۔ اسی طرح زیادہ عورتیں ہیں، زیادہ مرد ہیں، تو ہم دے اور دیم لفظ استعمال کریں گے۔ تو یہی الفاظ ہیں انگلش کے پروناؤن جنہیں ہم کہتے ہیں، انہی کو ہم نے اردو میں بھی دیکھا۔ اردو میں ہم نے ان کو وہ، اس، ان، میں، ہم کر کے دیکھا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے انہی الفاظ کو عربی میں سمجھنا ہے۔ اب ہم نے انہی الفاظ کو عربی میں سمجھنا ہے۔
تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی ترکیب یا جملے میں اسم کا صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے ہمیں اسم کے متعلق 4 باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے: وسعت، جنس، عدد اور اعرابی حالت. وسعت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جس اسم کی بات ہو رہی ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ. جنس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ میں نے جس کو بلانا ہے، جو میرا مخاطب ہے، وہ عورت ہے یا مرد. عدد سے کیا پتہ چلے گا کہ میں ایک بندے سے بات کر رہی ہوں، 2 بندوں کے متعلق بات کر رہی ہوں یا 2 سے زیادہ. اعراب سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ترجمہ کرتے وقت میں نے جو ترجمہ کرنا ہے، میں نے اس بندے کو فاعل کے طور پر لینا ہے یا مفعول کے طور پر لینا ہے، یا میں نے ایک لفظ کی دوسرے سے کوئی نسبت بیان کرنی ہے. ضمائر بھی چونکہ اسم ہیں تو ان کے بھی صحیح استعمال کے لیے ہمیں ضمائر کی ان 4 باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ضمائر معرفہ ہیں. اب ان کے جنس، عدد اور اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے درست استعمال کے لیے ان ٹیبلز کو یاد کرنا ضروری ہے. کن ٹیبلز کو؟ جو کہ ہم اگلے پیجز پر پڑھیں گے. جس طرح اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے ایکسپلین کیا، جس طرح اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہیں، اسی طرح ضمائر کو بھی ہم 3 اعرابی حالتوں کے مطابق دیکھیں گے، کیونکہ یہ ضمائر اس اسم کی جگہ پر ہی استعمال ہو رہے ہیں جو کہ کبھی فاعل بن رہا ہے، کبھی مفعول بن رہا ہے، تو کبھی کسی سے اپنی نسبت بیان کر رہا ہے. تو جب ہم نے اسم کو 3 اعرابی حالتوں کے مطابق دیکھا تو ہم ضمیر کو بھی 3 اعرابی حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی دیکھیں گے. لیکن یاد رہے کہ ضمائر مبنی ہیں، وہ اعراب تبدیل نہیں کریں گے. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کب ان کی اعرابی حالت فاعلی ہے، یعنی کہ کب وہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہے ہیں، کب مفعولی ہے، کب وہ ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہے ہیں، اور کب نسبتی ہے، کب وہ کسی ایک اسم سے اپنی نسبت بیان کر رہے ہیں. اسم ضمیر اعرابی حالت کے اعتبار سے وہی ساری باتیں جو میں پہلے بتا چکی ہوں، اب میں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے اس ٹیبل میں بھی ایکسپلین کروں گی. مقصد کیا ہے کہ آپ کو اسم ضمیر ان 3 اعرابی حالتوں کے ساتھ سمجھ آ جائے. پیش، زبر، زیر کے بارے میں بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تجوید سیکھی تو دیکھا پیش کو ضمہ کہتے ہیں، زبر کو فتح کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے. اب جب ہم نے اسم کو اعرابی حالت کے اعتبار سے دیکھا تو ہم نے کہا کہ اسم کی جو آخری حرکت ہوتی ہے، اگر اس پر ضمہ ہوگی تو وہ حالت رفع ہے، اگر فتح ہوگی تو حالت نصب ہے، اور اگر کسرہ ہوگی تو حالت جر ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ اردو اور انگلش میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ کوئی اسم سبجیکٹ بن رہا ہے، کہاں پہ آبجیکٹ بن رہا ہے، کہاں پہ اس کی کوئی نسبت بیان ہو رہی ہے. اب عربی میں کیا ہوگا؟ عربی میں کوئی اسم حالت رفع کے ساتھ ملے گا تب ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے. نصب کے ساتھ ملے گا تو ہم کہیں گے یہ مفعول ہے. جر کے ساتھ ملے گا تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ایک اسم کی دوسرے سے نسبت بیان ہو رہی ہے. تو جب وہ فاعلی حالت میں ہوگا تو ہم کہیں گے اسم مرفوع ہے، مفعولی حالت میں ہوگا ہم کہیں گے اسم منصوب ہے، اور نسبتی حالت میں ہوگا تو ہم کہیں گے اسم مجرور ہے. اب جب اسی اسم کی جگہ پہ ہم نے ضمائر کا استعمال کرنا ہے تو وہ ضمائر
کون سی اعرابی حالت والی ہوں گی؟ وہی اعرابی حالت ہوگی نا جو کہ اسم کی تھی، یعنی کہ حالت رفع والے اسم کی جگہ ہم کوئی ضمیر استعمال کریں گے تو وہ بھی تو حالت رفع کی ہوگی. حالت نصب والے اسم کی جگہ ہم کوئی ضمیر استعمال کریں گے تو وہ بھی تو حالت نصب والی ہوگی. حالت جر کی جگہ ہم کوئی ضمیر استعمال کریں گے تو وہ بھی تو حالت جر والی ہوگی. تو تو پھر ہم نے 3 طرح کی ضمائر پڑھنی ہے. ضمیر منفصلہ مرفوعہ، یہ الگ سے آتی ہیں، یہ آپ کو جڑ کر نہیں ملیں گی. ضمیر متصلہ منصوبہ، یہ آپ کو فعل کے ساتھ جڑ کر ملیں گی اور یہ جملے میں مفعول بھی بن رہی ہوں گی. ضمیر متصلہ مجرورہ، یہ آپ کو اسم کے ساتھ ملیں گی اور یہ کیا کر رہی ہوں گی؟ ایک اسم کی دوسرے سے نسبت بیان کر رہی ہوں گی اور زیادہ تر مرکب اضافی کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گی. اب دیکھیں، ابھی جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے 3 طرح کی ضمائر پڑھنی ہیں، ہم نے 3 طرح کی ضمائر پڑھنی ہیں. تو سب سے پہلی میں نے کون سی کہی تھی؟ سبجیکٹیو، مرفوعہ، حالت رفع والی، اور اس کو نام دیا گیا ضمیر منفصلہ مرفوعہ. منفصل کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ، وہ ضمیر جو جڑی ہوئی نہ ہو وہ اسم ضمیر منفصلہ مرفوعہ کہلاتی ہے. جیسے کہ عربی میں اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم اس کو یاد کریں گے، اس ٹیبل کو. ہوا وہ ایک مرد، انگلش میں اگر ہم کہیں تو ہی از. ہما وہ 2 مرد تو کہہ دیں گے دے آر. ہم وہ سب مرد تب بھی کہیں گے دے آر. ہیا وہ ایک عورت، شی از. ہما وہ 2 عورتیں، دے آر. ہننا وہ سب عورتیں، دے آر. انتا تو ایک مرد. تو ایک مرد، کسی ایک مرد کو مخاطب کرنا ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے. اردو میں تو کہیں گے، انگلش میں یو کہیں گے، عربی میں کیا کہیں گے؟ انتا. جی بالکل صحیح، عربی میں ہم کہیں گے انتا. اب 2 مرد ہیں، مخاطب ہیں. اردو میں ہم نے کہا تم 2 مرد، انگلش میں کہا یو آر. عربی میں کیا کہیں گے؟ انتما. زیادہ مرد ہیں، مخاطب ہیں، انگلش میں کہہ دیا یو آر. اردو میں بھی کہہ دیا تم، عربی میں کیا کریں گے؟ انتم، تم سب مرد. اسی طرح عورت کو مخاطب کرنا ہے، اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں گے، انتی، انتما، انتنا. انا میری بات ہو رہی ہے، میں اپنے بارے میں کہوں گی تو کہوں گی انا. 2 عورتیں اپنے بارے میں بات کریں گی تو نحنو، بے شک وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ نحنو کا ہی لفظ استعمال ہوگا. متکلم کے لیے عورت ہو یا مرد ہو اس کے لیے ہم وی یا ہم، اور عربی میں نحنو. اسی طرح زیادہ عورتیں ہیں، زیادہ مرد ہیں تو تب بھی نحنو کا لفظ استعمال کریں گے. اب ایک دفعہ عربی میں ہم اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو. اور اس کو آپ نے ایسے ہی بار بار دہرا کر یاد کرنا ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو. تو یہ ابھی ہم نے کون سی ضمائر پڑھی؟ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر آتی ہیں اور یہ حالت رفع والی ضمائر ہوتی ہیں. یہ یا تو آپ کو الگ سے ملیں گی یا فعل کے اندر چھپی ہوئی ملیں گی. فعل کے اندر کس طرح چھپی ہوئی ملیں گی؟ اس کے لیے آپ فعل ماضی اور فعل مضارع کو ضرور دیکھیں.
اس کی مثالوں کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ویسے آپ نے سبق نمبر 9 میں بھی آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. انا یوسف، میں یوسف ہوں. هو اللہ، وہ اللہ ہے. ہننا لباسن، وہ عورتیں لباس ہیں. نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ضمائر جو کہ استعمال ہوئیں الگ سے آئی ہیں، جڑی ہوئی بالکل بھی نہیں ہیں اور شروع پر آئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اسم ضمیر متصلہ، منصوبہ اور مجرورہ. یہ ایک ہی طرح کی ضمائر ہیں. جو اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں گی تو ہم کہہ دیں گے متصلہ مجرورہ، فعل کے ساتھ جڑ کر آئیں گی تو ہم کہہ دیں گے متصلہ منصوبہ. تو ان کو الگ الگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے شروع میں آپ ایک لائن دیکھ رہے ہوں گے، وہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا. وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہو، اس ایک مرد کا. اگر میں شروع میں کوئی اسم لگا دوں تو ہو جائے گا، جیسے کہ میں لگا دوں کتابو تو ہو جائے گا کتابہو، اس ایک مرد کی کتاب. کتابہما، ان دو مردوں کی کتاب. کتابہم، ان سب مردوں کی کتاب. ہم نے کیا کیا، ایک اسم لگا دیا اور اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گی یہ والی ضمیر. تو ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا. کون سی ضمائر ہیں؟ جڑ کر آتی ہیں. پہلے اس کے آپ کو کوئی نہ کوئی فعل ملے گا یا اسم ملے گا، اس کے بعد یہ ملیں گی. جو حالت رفع والی تھی وہ آپ کو پہلے ملیں گی. یعنی کہ یہ جو جڑ کر آتی ہیں یہ آپ کو کسی بھی ایک لفظ کے ساتھ جب جڑی ہوئی ہوں گی تو دوسرے نمبر پہ یہ ہوں گی. جیسے کہ کتابو ایک لفظ ہے تو ضمیر جڑ گئی تو ہو گیا کتابہو، تو بعد میں آئی نا اور مرکب اضافی بھی بن گئی. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. ہو، اس کے لیے جیسے کہ ہی، اگر ہم آبجیکٹیو کیس کی بات کریں تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں ہز. اس لفظ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہز. دے کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں دیم. ٹھیک ہے، یہ میں انگلش کی بات کر رہی ہوں، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے، عربی میں ان کو سمجھنا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا. کوئی بھی اسم اس کے شروع میں آ جائے گا تو ہم کہیں گے یہ ضمائر کون سی ہے، یہ حالت جر والی ہے. جیسے کہ میں اس کے شروع میں کتابہو، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہننا، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکننا. کتابو کا لفظ لگایا نا تو وہ کیا ہے، اسم ہے. تو یہ ساری ضمائر کیا ہو گئیں، اسم ضمیر متصلہ مجرورہ ہو گئیں. اسی طرح اگر اس سے پہلے کوئی فعل آ جائے اور وہ اس کے ساتھ اس اسم ضمیر کے ساتھ جڑ کر آئے تو ہم کہیں گے یہ متصلہ منصوبہ ہے، یعنی کہ یہ اس وقت مفعول بن رہی ہے. اس کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اسم کے ساتھ مثالیں ہیں، سبق نمبر 9 میں بھی آپ کو ملیں گی یہی والی. ربہو، اس کا رب. امالکم، تمہارے اعمال. امالہم، ان کے اعمال. ربو کا، تیرا رب. فعل کے ساتھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. نشکرکم. اب نشکرو کیا ہے، فعل ہے. کم کیا ہے، ضمیر ہے جو کہ اس کے ساتھ جڑ کر آئی ہے. اب اس وقت اس لفظ میں دو ضمائر ہیں، ایک وہ جو کہ نشکرو میں چھپی ہوئی ہے، ایک وہ جو کہ جڑ کر آئی ہے.
جو چھپی ہوئی ہے وہ فائل ہے، جو جڑ کر آئی ہے وہ مفعول ہے۔ ہم نے تیرا شکر کیا۔ خالقاکم، خالقا کے ساتھ کم کی ضمیر جڑ کر آئی ہے، خالقا کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ فعل ماضی والا سبق ضرور دیکھیں، وہ بھی میں آپ کو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ خالقاکم، کم کیا ہے؟ ضمیر جڑ کر آئی ہے، متصلہ منصوبہ، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس فائل ہو گیا، تم مفعول ہو گئے اور پیدا کرنا فعل ہو گیا، پورے کا پورا فعل یا جملہ بن گیا۔ رزقنا، رزقنا کیا ہے؟ فعل ہے، ہم ضمیر ہے جو کہ جڑ کر آئی ہے، رزقناہم، رزقنا میں بھی نحنو کی ضمیر چھپی ہوئی ہے اور ہم جڑ کر آئی ہے۔ ہم نے تمہیں رزق دیا، رزقناہم، ہم فائل ہو گیا، تمہیں مفعول ہو گیا اور رزق دینا فعل ہو گیا، پورا ایک فعل یا جملہ بن گیا۔ جعلنا، ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو یہ تھی فعل کے ساتھ جب اسم ضمیر جڑ کر آئے گا اس کی مثالیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسم ضمیر کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو آج کے سبق سے فائدہ حاصل ہوا ہے تو ہمارے چینل تعلیم و تربیت کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبسکرائب کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے سبسکرائب؟ تاکہ ہمارا اگلا آنے والا سبق آپ تک پہنچ سکے، اور اگر بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو جیسے ہی ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو آپ سب اپنا خیال رکھیے، اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ۔